الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الدہر کی 10 سے لے کے 22 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے جو بڑا ترش اور سخت ہے، پس بچا لے گا انہیں اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے، اور بخش دے گا انہیں چہروں کی تازگی اور دلوں کا سرور، اور مرحمت فرمائے گا انہیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس۔ وہاں پلنگوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ نظر آئے گی انہیں وہاں سورج کی تپش اور نہ ٹھرن، اور قریب ہوں گے ان سے اس کے درختوں کے سائے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے، اور گردش میں ہوں گے ان کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشہ کے چمکدار گلاس، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے۔ ساقیوں نے انہیں پورے اندازہ سے بھرا ہوگا، اور انہیں پلائے جائیں گے وہاں ایسی شراب کے جام جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ یہ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے، اور چکر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت پر رہیں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو یوں سمجھے گا گویا یہ موتی ہیں، بکھر گئے ہیں۔ اور جدھر بھی تم وہاں دیکھو گے تمہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور وسیع مملکت نظر آئے گی۔ ان کے اوپر لباس ہوگا باریک سبز ریشم کا بنا ہوا اور اطلس کا، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے،
اور پلائے گا انہیں ان کا پروردگار نہایت پاکیزہ شراب۔ انہیں کہا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور مبارک ہو تمہاری کوششیں مقبول ہوئیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جنتیوں کی، ابرار کی، جن کو جنت نصیب ہوگی، ابرار نیکیوں میں جو آگے پیش رہتے تھے، ان کی خصلتیں بیان ہوئیں کہ وہ نظریں اپنی پوری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی کوئی جزا بھی نہیں طلب کرتے۔ تو یہ آگے جو ہے، جو آج آیت 10 سے شروع کی ہے، یہاں ان کی ایک خصلت بیان یہ کی گئی ہے۔ آیات کا چونکہ ترجمہ ہی آسان ہے، اتنی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آج اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے، راضی اپنے رب کو کر لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے قیامت پہ کہ ایک دن آنے والا ہے جس کی ہولناکیوں کو تصور کر کے ہمارے دل آج بھی لرز رہے ہیں، یعنی قیامت سے انتہائی ڈرتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے رب کو خوش کر لیا تو ہمیں یقین ہے کہ قیامت کے روز جو ہے ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی رنج غم نہیں ہوگا، ہمیں کوئی کھٹکا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کی یہ صفات ہوگی جو پیچھے بھی گنوائی گئی ہیں اور ابھی بھی میں نے گنوائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے ہول سے محفوظ رکھے گا۔ ان کے چہرے پھولوں کی طرح تر و تازہ ہوں گے اور ان کے دل شاداں فرحاں ہوں گے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر جو 12 ہے اس میں صبر کی بات کی گئی ہے۔ مومن کی ساری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ احکام الہی کی ادائیگی پر صبر، کسی چیز کو حرام کر کے اس سے منع کرنا، اس سے اجتناب پر صبر، محرومیوں پر صبر، نقصانات پر صبر، دشمنان اسلام کے سامنے مارکائے کارزار میں صبر، اور جنگ جیتنے کے بعد اپنے اقتدار اور اختیار کے صحیح استعمال پر صبر۔ الغرض مومن کی زندگی کا ایک ایک گوشہ بھی تو ایسا نہیں جہاں صبر کا نور چمک دمک نہ رہا ہو۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ اہل ایمان نے زندگی کا سفر جس صبر و استقامت سے طے کیا، نفس کے سرکش گھوڑے کو جس عزم سے اسے لگام دیا اور قابو رکھا، آج تمام کاموں کا انہیں معاوضہ ملے گا۔ آیت نمبر 12 سے لے کے پھر 21 نمبر آیت تک ان مومنوں پر عنایات کا تذکرہ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو قیامت والے دن عالم آخرت میں سرفراز فرما دے گا، جس میں ان کے لیے میوے ہیں، پھل ہیں، درختوں کے ساتھ گچھے لٹکے ہوں گے، جدھر خواہش کریں گے وہ گچھے ادھر منہ کے قریب، ہاتھوں کے قریب آ جائیں گے۔ پھر برتنوں کا تذکرہ ہے کہ یہ برتن سارے چاندی کے ہوں گے، بلور کے ہوں گے، شیشے کے ہوں گے۔ یہ سارے برتن چاندی کے اگر بنے ہوئے بھی ہیں ہوں گے انشاءاللہ ضرور، اگر مگر کی کیا بات ہے، اللہ نے جو کہا ہے میرے منہ سے نکل گیا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے برتن چاندی کے بنے ہوں گے، لیکن ان میں اتنی چمک ہوگی، جو ہے نا من فضۃ و اکواب، دونوں چاندی کے بھی اور شیشے کے بھی، لیکن جو چاندی کے برتن بنے ہوں گے اس میں اتنی چمک ہوگی کہ خیال گزرے گا کہ یہ شیشہ اور بلور ہے، یعنی شیشے اور بلور کو ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ اور جو اکواب ہوتا ہے یہ ایسا پیالہ ہوتا ہے کہ جس کے کنڈا نہیں ہوتا، جیسے چائے پکڑنے والا کپ کا ہوتا ہے نا، اس میں کنڈا نہیں ہوتا، پیالے، تو پیالے ہوتے ہیں مٹی کے، آج کل ملے بھی بنتے ہیں، پیالے ہوں گے خوبصورت چاندی اور شیشے کے، بلور کے۔ چاندی کے بھی ایسے معلوم ہوگا کہ شیشے کے ہیں، چونکہ شیشہ زیادہ شفاف چمکدار ہوتا ہے، اس لیے یہاں اس پر زور دیا گیا ہے۔ پھر جو ان کو پلانے والے ہوں گے جنتیوں کو، ساقی، تو یہ ساقی گری کی جو خدمت ہے، جو خدام ہیں، خدمت گزار ہے، وہ جو مقرر ہوں گے وہ بڑے سلیقہ شعر ہوں گے اور ادا شناس ہوں گے، اداؤں سے پلائیں گے، سرائی سے جام میں اتنی مقدار میں شراب اونڈیلیں گے، جنتی پینے والا جتنی چاہے گا، جتنی اس کی خواہش ہوگی، اناڑی نہ ہوں گے کہ جس کو چند گھونٹ کی ضرورت ہے اس کو چھلکتا ہوا جام دے دیا، اور جو زیادہ پینا چاہتا ہے اس کو 2 گھونٹ دے دیے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ جن کی دلداری اور عزت افزائی مقصود ہے وہ ان کی خواہشات کا پورا احترام کریں گے۔
آیت نمبر 17-18 سے ایک دوسری قسم کی شراب کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ شراب گندی نہیں ہے، یہ جنتی شراب شرابن طہورہ ہے، وہ آگے اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. تو ایسی شراب دی جائے گی جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی. ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ بھی جنت کا ایک چشمہ ہے، اس کو سلسبیل بھی کہا جاتا ہے. اہل عرب چونکہ شراب میں سونڈ ملا کر پیتے تھے، انہی کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے کہ اگر تم ایمان لے آئے نا تو یہ تمہیں ادھر بھی ملے گی اسی طرح کی، لیکن وہ پاکیزہ ہوگی، یہ گندی ہے. تو ذکر فرما دیا سونڈ والی شراب ملے گی، اور بتا دیا کہ جنت میں ایک چشمہ ہے اسی نام کا جاری ہے، جس میں سونڈ کی بو تو ہوگی لیکن اس کے ذائقہ میں تلخی نہ ہوگی، سمیل ہوگی، خوشبو ہوگی سونڈ کی، لیکن اس کے ذائقے میں تلخی نہ ہوگی. پھر جو خدام ہیں، لڑکے ہیں، ہر وقت ان کی خدمت بجا لانے کے لیے، ان کے احکام کی تعمیل کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرتی سے دوڑ رہے ہوں گے. مرور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شکل و صورت اور رنگ میں، روپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جب وہ جنت کے مرغزاروں میں، اہل جنت کی خدمت میں ادھر ادھر بھاگے پھرے ہوں گے تو یوں معلوم ہوگا کہ موتیوں کی لڑی سے ٹوٹ کر موتی بکھر گئے ہیں، اور اس کے تابندہ اور رنگیلے موتی ادھر ادھر لڑکتے چلے جا رہے ہیں. 20 نمبر آیت میں بے فرما دیا کہ اے مومن، اے جنتی، تو جدھر بھی دیکھے گا ہر طرف تجھے نعمتیں ہی نعمتیں نظر آئیں گی، اور ایک وسیع مملکت ہوگی جو خداوند کریم نے اپنے ایک ایک بندے کو دے دی رکھی ہوگی. پھر انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. چاندی کے جو کنگن ہوں گے، 21 نمبر آئے تو اس میں چاندی کے کنگن کا تذکرہ ہے. ایک مقام پر گزر چکا ہے کہ انہیں سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے. دونوں باتیں درست ہیں، کسی کو سونے کے ملیں گے، کسی کو چاندی کے ملیں گے، کسی کو دونوں ہی ملیں گے. جب دل کرے گا سونے کے پہن لیے، جب دل کیا چاندی کے پہن لیے، یا جب دل کیا تو دونوں ہی پہن لیے. ویسے سونا جو ہے نا یہ مومنوں پہ دنیا میں تو حرام ہے، وہاں حلال کر دیا جائے گا. پھر جو آیت نمبر ہے 21 نمبر، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو اس میں دو قسم کی شرابوں کا پہلے ذکر ہوا، ایک میں کافور ہوگی اور ایک کو زنجبیل کا تذکرہ کیا گیا. پھر یہاں ایک خاص قسم کی شراب کا ذکر کیا گیا ہے جو دونوں قسموں میں نہیں پائی جاتی، جو گزر چکی ہیں. اس شراب کو شراب طہور کہا جاتا ہے. نیز اس کو پلانے والا خود اللہ رب العالمین اپنے دست قدرت سے پلائے گا. اس لیے حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی سابقین اور مقربین کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے شراب طہور کے بھرے ہوئے پیالے بلا واسطہ پلائے گا. درمیانی درجے والوں کو فرشتے پلائیں گے، اور عام لوگوں کو ساقی، جنہیں غلمان کہتے ہیں، وہ پلائیں گے. جب وہ بہشت کے شراب کو پئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہو جائیں گے، پردوں کو الٹ دیں گے. اس وسقام ربم شرابن طہورا والے وہ کہیں گے یا اللہ یہ نعمتیں ٹھیک ہیں، اللہ کہ اگر نعمتوں کو انجوائے کرو. آواز آئے گی، کہا نہیں یا رب العالمین، یہ ساری ہم نے نیکیاں نا تیرے راستے میں کی ہیں، تیری زیارت کے لیے کی ہیں. تو اس وقت اللہ کریم فرمایا گیا ہے، فرشتوں میرے اور ان بندوں کے درمیان مقربین اور سابقین جو ہیں سارے حائل پردے الٹ دو. اس وقت سارے حائل پردے الٹ دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے شراب طہور پلائے گا، دیدار بھی ہو جائے گا. الہی ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما اور اپنے کرم سے مقربین میں داخل فرما دے. آخری آیت میں فرمایا یہ نوازشیں، یہ عنایتیں ہمارے ان مخلصانہ اعمال کی جزا ہیں، تمہارے ان مخلصانہ اعمال کی جزا ہیں، اور تمہیں مبارک ہو کہ اس کریم و رحیم نے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے تمہارے ناقص اعمال کو قبول فرما لیا ہے. ایک بندہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کا کیا عالم اور مقام ہوگا جب اسے خوشخبری سنائی جائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.